طریقے سے کمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ سماج کے بگاڑ کی یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو خبردار کیا تو اور فرمایا تھا مل فقر اخشی علیکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا پرست نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا دار نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگو۔ آج باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بہن کو حصہ دینے کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں۔ وراثت پر تقریر کرو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کون سے دنیا کی بات ہے، ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنائی ہے جس کا نام ہے ہمارے یہاں۔ مولوی صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، مولوی صاحب ہمارے یہاں تو وراثت میں بہن کا حصہ نہیں دیتے۔ ارے تیرے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جب ماں باپ اپنا ترکہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کے ترکے میں جیسے بیٹے کا حصہ ہے ویسے بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر تو نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہے، دنیا میں نہیں دیا ہے، تو قیامت کے دن تو دینا پڑے گا۔ یہاں تو تو نے زمین کو ہڑپا ہے، یہاں تو تو نے پیسہ لیا ہے، یہاں تو تو نے مال لیا ہے، یہاں تو تو نے زیورات لیا ہے، لیکن قیامت کے دن تجھ کو اپنی نیکیاں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تمہیں قیامت کے دن لوگوں کا حق دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے مال کمائیے، پراپرٹی بنائیے، بینک بیلنس اکٹھا کیجئے، مگر حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے۔ قیامت کے دن یہ سوال بھی آپ سے کیا جائے گا آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ انکم کا بھی حساب دینا پڑے گا اور خرچے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نہ تو آپ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ آپ نے کہاں سے کمایا وہ بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا پڑے گا، اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ جی ہاں، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ اسنیپ چیٹ، اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہ تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم آج آپ کی نوجوان نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ سے ہونے والی ایک چیٹنگ، ایک لڑکا لڑکی کے بیچ میں ہونے والی نارمل بات چیت، کسی ہوٹل کے کمرے میں جا کر کے زنا پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کی نوجوان نسل کو زناکار بنا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میوزک کا اور گانے کا اور ناچ کا شوقین بنا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو، آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکی پردے میں نکلتی ہے، ہماری لڑکی تو ڈائریکٹ اسکول جاتی ہے، ہماری لڑکی تو ڈائریکٹ کالج جاتی ہے، مگر یہ سوشل میڈیا آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو کہاں کہاں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، کہاں کہاں بھٹکا رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ باپ تو یہ سمجھتا ہے میری بیٹی تو کمرے میں اکیلی سو رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سینکڑوں لڑکوں سے ٹچ میں ہے اور سینکڑوں لڑکوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہ سو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سوشل میڈیا آج حرام رشتوں کو سماج میں پروموٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنی قوم کی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے،
کہ اے میری قوم کی بہنوں، میں منع نہیں کرتا تم فیس بک استعمال نہ کرو، تم واٹس ایپ نہ چلاؤ، تم انسٹاگرام نہ چلاؤ، مگر دو چیزوں کا خیال رکھو۔ پہلی چیز، جب اللہ نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہیں اپنی پرائیویسی کو کہیں بھی لیک نہیں کرنا ہے۔ تم اسٹیٹس پر یا اسنیپ چیٹ پر یا انسٹاگرام پر اگر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہو تو تم کو یہ شوبھا نہیں دیتا، تم کو یہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن جب تم سے یہ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے بدن کی سندرتا کو، اپنی زینت کو، اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کر، تو اے مسلمان عورت تیرا چہرہ تو تیری کتاب کا ٹائٹل ہے، جب تو نے چہرہ ہی دکھا دیا تو پھر تو نے کون سی زینت کو چھپایا؟ جب تیرا چہرہ ہی دکھ رہا ہے، جب تیرا چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر پردے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہترین نقاب پہن لے لیکن اگر چہرہ کھلا ہے تو تو نے اپنی زینت کو نہیں چھپایا۔ اور جب تو گھر سے نکلی اور بے پردہ نکلی تو سماج کے اور گاؤں کے چند لوگوں نے دیکھا، لیکن جب تو نے فیس بک پر اپنا فوٹو ڈالا، جب تو نے انسٹاگرام پر اپنا فوٹو ڈالا تو پھر تو انلیمیٹڈ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا دور اے آئی کا دور ہے، تیری فوٹو لگا کر کے کہاں یوز کی جائے گی، تیری تصویر کا کیسا ویڈیو بنایا جائے گا تو نہیں جانتی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرو میری بہنوں کہ خبردار سوشل میڈیا پر اپنی کوئی تصویر مت ڈالو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی لڑکا آپ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انسٹاگرام کے ذریعے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اگرچہ وہ آپ کو اپنا دینی بھائی، اپنا دینی بہن آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دینی بھائی کہہ رہا ہے، خبردار خبردار، بہت احتیاط کرنا، کسی پیار اور محبت کے جھانسے میں نہ آنا۔ یہ پیار کا نعرہ لگا کر اور پیار کا نام لے کر کے یہ لوگ تمہاری عصمت اور عزت کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، ان کا ہاتھ تمہاری عزتوں پر، یہ اپنا ہاتھ تمہاری عزت پر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، سوشل میڈیا کو اپنی عصمت اور عزت کو لٹوانے کا ذریعہ مت بننے دینا۔ نبی اکرم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ او میری پیاری بہنوں، جب تم واٹس ایپ پر کسی لڑکے سے چیٹنگ کر رہی ہو تو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے، جب تمہارے فیس بک میسنجر پر کوئی آ کر کے سلام کر رہا ہے وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے، جب اسنیپ چیٹ پر تم کسی لڑکے کو اپنا فوٹو بھیج رہی ہو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے۔ تیسرا شیطان ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ رہے ہیں، لڑکی جوان ہو چکی ہے، 13-14 سال کی بالغ لڑکی ہو چکی ہے، ان کا کسی مرد کا اور خاص طور سے جوان مرد کا آ کر کے قرآن پڑھانا یہ بھی غلط ہے۔ سن لو میری بات، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں اس کو غلط نہ سمجھا جاتا ہو مگر شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے۔ ایک جوان لڑکی کو کسی جینٹس کا، وہ بھی اکیلے میں آ کر کے ٹیوشن پڑھانا یہ غلط ہے، اور حدیث کی روشنی میں وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے، اور بہت سارے کانڈ ہو چکے ہیں، بہت ساری گھٹنائیں گھٹت ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا آج حرام خلوتوں کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ اور سبحان اللہ کہہ دینا، لیکن خلوت میں، تنہائی میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے تو وہ گناہ کریں گے، وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ اس موبائل کو، اس سوشل میڈیا کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ میرے ساتھی اور میرے نوجوانوں۔ ٹائم پاس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ آج موبائل ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہو چکا ہے۔ فیس بک پر کئی گھنٹے ہمارا نوجوان لگا رہتا ہے، ریلز پر ریلز دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جو ریل آپ زیادہ دیکھیں گے فیس بک وہی ریل آپ کو بار بار دکھائے گا۔
یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرے موبائل پر گندی گندی ریل آنے لگی ہے، گندی گندی آٹومیٹک نہیں آتی ہے، معاف کرنا. فیس بک کا سسٹم ایسا ہے، سوشل میڈیا کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ یہ غور کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جس چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں گے، زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، فیس بک دوسرا اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کو ریکمینڈ کرے گا، اسنیپ چیٹ اسی کو ریکمینڈ کرے گا، انسٹاگرام اسی کو ریکمینڈ کرے گا. تو آپ کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے؟ آپ کا ٹائم غیر محرم لڑکیوں کے بدن کو دیکھنے پہ گزر رہا ہے. آپ کا ٹائم زناکار اور بدکار عورتوں کے جسم کی نمائش کو دیکھنے میں گزر رہا ہے. آپ کا ٹائم ولگر اور بے حیائی قسم کی ویڈیوز اور چیزوں پہ گزر رہا ہے. یہ ٹائم اتنی حقیر چیز تو نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اس ٹائم کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ٹائم کی قسم، سمے کی قسم، زمانے کی قسم، انسان سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ انسان اپنے ٹائم کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، برباد کرتا ہے. اور جو انسان اپنے سمے کو غلط جگہ برباد کرے اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت اور دوسرے سمے کی نعمت ہے. آج آپ موبائل پر اپنا سمے برباد کر رہے ہو، کل آپ سمے کی ضرورت پڑے گی اچھے کام کے لیے، آپ کے پاس سمے نہیں ہوگا. آج آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، آپ نہیں کر رہے ہو. کل ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ویل چیئر پہ آپ کو حج کرنے عمرہ کرنے جانا پڑے گا، تو آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے پہلے حج کر لیا ہوتا، پہلے عمرہ کر لیا ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جوانی کی اور اپنے سمے کی قدر کو. اور آگے بڑھیے. سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے رشتوں کی، ہمارے خاندان میں رشتوں کا ٹوٹ جانا ہے. ہر گاؤں میں، ہر گھر میں کہیں بھائی بھائی سے ناراض ہے، کہیں چچا بھتیجے سے ناراض ہے، کہیں باپ بیٹے سے بات چیت بند کر کے بیٹھا ہے، کہیں ماں بیٹے میں بات چیت بند ہے، کہیں ساس اور بہو میں ٹھنی ہوئی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھو کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو ماں باپ کے ذریعے جو رشتے ہم سے جڑتے ہیں. جیسے ماں کے ذریعے کوئی ہماری نانی ہے، کوئی نانا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ سب رشتے ماں کے ذریعے جڑتے ہیں. باپ کے ذریعے کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی پھوپھی ہے، یہ سب رشتے باپ کے ذریعے جڑتے ہیں. تو جو رشتے ماں باپ کے ذریعے بنتے ہیں ان کو ارحام کہتے ہیں، ارحام. اور یہ رشتے اگر ان کو آپ توڑیں گے، اگر آپ رشتوں کو توڑیں گے تو اللہ کیا آپ کو بہت زبردست پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے نبی ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، اور اس آیت میں یہ آیت بھی آپ، یہ ٹکڑا بھی آپ سنتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اے میرے بندو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو نہ توڑو. اے اپنی اولاد سے رشتہ توڑ دینے والوں، اولاد سے اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو رشتہ نہ توڑو. او اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والوں، ماں باپ اگر انیائے بھی کر دے، اتیاچار بھی کر دے تو ماں باپ سے رشتہ نہ توڑو. او بھائی بھائی سے رشتہ توڑنے والوں، ایک ہی ماں کے پیٹ میں دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کا باپ کا خون دونوں کے بدن میں دوڑ رہا ہے، بچپن میں ساتھ میں کھیلے بھی تھے، بچپن میں ایک دوسرے کے لیے تھپڑ بھی کھایا تھا، اور آج جوان ہو گئے تو زمین کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے، جائیداد کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے. ارے یہ زمین یہی چھوڑ کے جائے گا، یہ جائیداد یہی چھوڑ کے جائے گا، یہ مال یہی چھوڑ کے جائے گا. جا کر کے بھائی کو گلے لگا لے، جا کر کے بہن سے اپنا شکوہ دور کر لے. رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو. رشتوں کو جوڑنے والے بنو میرے ساتھی. اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا، اور رشتہ اللہ تعالیٰ کے دامن میں جا کے پناہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگر دنیا میں کوئی رشتہ توڑے گا تو تیری ہی پناہ لے گا. تو اللہ نے رشتہ سے کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک. اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنو میرے ساتھیوں. اور ایک بات بولتا ہوں، دنیا میں آج زمین کی بڑی ویلیو ہے.
کسی بہار میں کسی اچھی جگہ آپ کو زمین مل رہی ہو، قیمتی زمین مل رہی ہو، اور کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ کو ہم جو ہے ایک حصہ یا اتنی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ تو بڑے خوش ہو جائیں گے، صاحب ہم کو قیمتی زمین مل رہی ہے۔ آؤ، دنیا کی سب سے قیمتی جگہ جس کے سامنے فیل ہے، بیکار ہے، وہ جنت ہے میرے پیارے ساتھی۔ جنت میں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا، ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس جنت میں ایک محل آپ کو ملے گا، بس ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو اپنی ناک کو قربان کرنا ہے، اپنے اہنکار کو قربان کرنا ہے، اپنے ایگو کو قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن ترک البر وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے، لیکن جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ جا کے گلے مل لیتے ہیں، بات ختم کر لیتے ہیں، تو بدلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو جنت میں محل ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی جھوٹی ناک اور جھوٹی شان اور جھوٹا اہنکار اگر قربان کر کے ہم کو جنت میں اگر محل مل رہا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہ اہنکار لے کے کہاں جاؤ گے؟ ارے اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، منہا خلقناکم منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے نکالیں گے اور اسی مٹی میں تم کو دوبارہ ہم لوٹائیں گے۔ اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے تھے اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں دوبارہ جاؤ گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکلو گے۔ اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان، اہنکار کیوں کرتا ہے؟ غرور کیوں کرتا ہے؟ I am something, I am better than him، میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ ارے چھوڑ دے یہ سب کہنا، تو کچھ نہیں ہے، تو مشت خاک ہے، تو مٹی سے پیدا ہونے والا حقیر انسان ہے۔ اے انسان، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اہنکار نہ کر، گلے مل جا، بھائی کو جا کے گلے مل جا، بہن سے جا کے اپنا شکوہ ختم کر دے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کے درمیان گھروں میں بھائی بھائی مل جل کے رہتے ہیں، جب گھر میں بہویں آتی ہیں، چار گھر کی بہویں آتی ہیں، چار طرح کی آتی ہیں، تو بھائی بھائی میں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ بڑا بھائی اگر یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا بھائی 100% میرے من کے مطابق ہو جائے، پاسبل نہیں۔ چھوٹا بھائی یہ سوچے بڑا بھائی 100% میرے من کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مزاج میل نہیں کھاتا ہے، نہ کھائے، لیکن جھگڑا تو مت رکھو، دشمنی تو مت رکھو، حسد تو نہ کرو، جلن تو نہ رکھو، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ تو نہ کرو، ایک دوسرے کا حق تو نہ مارو۔ آج سماج میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس میں بہت بڑی وجہ خاندانوں میں یہ جو جھگڑے اور لڑائی چل رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، سماج میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ سماج میں علم کا نہ ہونا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دین کی بیسک جانکاری بھی نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے جن کو توحید کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، رسول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، جو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بڑی بیسک سی باتیں دین کی آج لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہاں، کھیتی باڑی کرنے والے کو کھیتی باڑی کے بارے میں سب پتا ہے، پالیٹکس کرنے والے کو پورا پتا ہے کہ نتیش کمار کی پارٹی کتنی جیتے گی اور آر جے ڈی کہاں سے کتنا جیتے گی اور بی جے پی کتنا، سب پورا وہ اینالائز کر کے بیٹھا رہتا ہے الیکشن کے پہلے۔ تجھے دنیا کی اتنی نالج ہے اور تو دین کے معاملے میں اتنا زیرو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، میرے بندو تم دنیا کی اتنی نالج رکھتے ہو لیکن آخرت سے بالکل غافل ہو، تم کو اپنے دین کی کوئی خبر نہیں، تم کو آخرت کی کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو دنیا کی نالج دو، میں منع نہیں کرتا، لیکن دین کی اتنی نالج دے دو۔ اپنے گاؤں میں مسجدوں میں ایسا مکتب قائم کرو، ایسے مدرسے قائم کرو، بچہ اگر اسکول بھی جا رہا ہے، بچہ اگر اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے
تو کم سے کم مسجد میں مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا بچہ اور بچی اتنی تعلیم حاصل کر لے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اس کے پاس دین کی بیسک نالج ہونی چاہیے۔ دین کا جو موٹا موٹا علم ہے وہ ہر بچہ اور بچی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے، سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ایک شیشی میں زہر رکھ دیجئے اور ایک شیشی میں دوا رکھ دیجئے تو بچہ کوئی بھی شیشی اٹھا کے پی سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس میں زہر ہے اور کس میں دوا ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کا بھی وہی میرے بھائیو حال ہوگا، وہ زہر کو دوا سمجھے گا اور دوا کو زہر سمجھے گا۔ یہ آج جو ملحد پیدا ہو رہے ہیں، جو ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں، جو مرتد ہو رہی ہیں قوم کی بچیاں، یہ دین کی نالج نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دین کی تعلیم حاصل کرو، اور جب دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے دین مت حاصل کرو۔ سیمانچل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اسٹیج پر کوئی بھی آ کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی منہجی غیرت نہیں ہے، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والوں کا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج پر آ کر کے اگر کوئی ایسا آدمی تقریر کر رہا ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، جس کے منہج میں بگاڑ ہے، جس کے یہاں بدعات اور خرافات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم اسٹیج دے رہے ہیں اور اپنے اسٹیجوں پر ہم واہیات باتوں کو سنوا رہے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی بھاگیدار ہوں گے، اتنے ہی دوشی ہوں گے جتنا وہ بیان کرنے والا دوشی۔ اسی سیمانچل کے ایریے میں اور اسی علاقے میں ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو اور ایسے اجتماعات کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہماری جماعت کے لوگ اس میں فنڈنگ کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، جن جماعتوں کے بارے میں ہمیں پوری طریقے سے معلوم ہے، ہم یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا منہج غلط ہے، ان کی بدعات ہیں، ان کی یہاں ان کی کتابوں میں شرکیہ چیزیں بھی لکھی ہیں، اور آج اہل حدیث نوجوان ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، آج اہل حدیث نوجوان اہل حدیث سے کٹ کے ان کی طرف جا رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء سے جڑو، جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں، جو قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء ہیں، ان سے دین حاصل کرو۔ یوٹیوب تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، فیس بک تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، آپ کسی کو بھی سن سکتے ہیں، یوٹیوب آپ کو منع نہیں کرے گا، مگر یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو دین کس سے حاصل کرنا ہے۔ ہر آدمی کو یہ درجہ مت دو میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اسی بنگال کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک عورت تقریر کر رہی تھی، ایک عورت تقریر کر رہی تھی اور اتنا غلط سلط وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہی ہے اور پورا مجمع لگا ہوا اور عورت تقریر کر رہی ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، اس طریقے کی چیزیں بنگال میں اور سیمانچل میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہوئے، ہم علماء سے دور ہوئے۔ اور میرے ساتھیوں، سماج کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج سماج کے اندر سے حیا بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، اگر کوئی چیز ہمارے سماج سے سب سے زیادہ کم ہو رہی ہے تو وہ حیا کم ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے کے نبیوں سے جو کلام ہم کو ملا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہم کو ملی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اگر حیا آپ کے اندر سے چلی جائے گی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، بڑی تیزی سے ہم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، حیا کو پروموٹ کرو، اپنے بچوں کو حیادار بناؤ، اپنی بیٹیوں کو حیا والا بناؤ۔ گھر میں موبائل کا اگر استعمال ہو رہا ہے تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں موبائل کے ذریعے بچے بے حیا ہو رہے ہیں، غور کرو کہ گھر کے اندر بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو اتنے حیا والے تھے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ آج
بے حیائی کا وہ دور آیا ہے، گندی گندی گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دے رہے ہیں، گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دے رہے ہیں، اب تو عورتیں بھی گالیاں دینے لگی ہیں، لڑکیاں بھی گالیاں دینے لگی ہیں۔ ہمارے نبی کی زبان پر کبھی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں آئی، کبھی آپ نے فحش بات، ولگر بات، کوئی نامناسب بات کبھی نہیں نکالی، اور آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بےہودہ بات کر رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج سے حیا کا ختم ہونا یہ بھی سماج میں برائیوں کے پنپنے اور پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ سماج میں یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام چندے کا ہے اور مجھ سے پہلے اور علماء نے بھی چندے کے متعلق تقریر کی ہے، آخر میں آپ حضرات سے تھوڑا چندے کی بھی اپیل ہے، آپ جاتے جاتے ادارے کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میرے پیارے ساتھی، سماج میں جو برائیاں ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ سماج کے اندر نشے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا نوجوان کتنا زیادہ نشے کا شکار ہو رہا ہے۔ شراب کی ماترا اور اسی طریقے سے ڈرگس کی ماترا جتنی مسلمان علاقوں میں استعمال ہونے لگی ہے، یہ ہماری پیشانیوں پر بل لانے والی بات ہے۔ آج آپ کا یہ علاقہ ارریہ، پورنیہ، کشن گنج کا علاقہ جو مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، آج ان علاقوں میں بھی شراب اور نشے کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے میرے ساتھی، اور جب سماج میں نشہ بڑھے گا تو کرائم بھی بڑھے گا۔ یہ 5 سال کی بچیوں کا جو ریپ ہو رہا ہے، یہ اپنی محبوبہ کو ریپ کرنے کے بعد جو قتل کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، یہ سب نشے کی دین ہے، یہ سب نشے کی دین ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسلام نے شراب کو صرف حرام نہیں قرار دیا، اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو اللہ نے کہا رجسن، یہ گندی چیز ہے۔ اللہ اتنا ڈائریکٹ بول دیتا شراب حرام ہے، اللہ نے کہا رجسن، گندی چیز ہے، من عمل الشیطان، یہ شراب شیطان کی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا، شراب سے بچو، جوا سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ جب تک تم شراب سے نہیں بچو گے، جب تک تم نشے سے نہیں بچو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ میں سے کوئی شراب کے یا کسی بھی طریقے کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، یہ رات کا وقت ہے، جا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، معافی مانگ لو، اور ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو دور کر لو میرے ساتھیوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شراب پی لے گا وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی اپنی زبان سے نکال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شراب اور نشے کو آج اپنے سماج سے ہمیں اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا شراب پی رہا ہے، یا تو اس کا بائیکاٹ کرو، یا پھر اس کا علاج کرواؤ، یا ایسی کوئی سختی کرو۔ ہر گاؤں میں اس طریقے کا سختی کا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی نشہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے۔ میرے پیارے ساتھیوں،